أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل تو وہ کہنے لگے اگر اس نے چوری کی ہے پس تحقیق چوری کی اس کے بھائی نے اس سے پہلے فأسرها يوسف في نفسه پس آہستہ سے کہا یوسف نے اپنے دل میں ولم يبدها لهم اور نہیں ظاہر کیا ان کے سامنے قال انتم شر مکانا کہا اپنے دل میں کہ تم تو بہت بدتر ہو درجے میں واللہ اعلم بما تصفون اللہ خوب جانتا ہے جو تم بیان کرتے ہو قالوا وہ کہنے لگے یا ایھا العزیز اے عزیز انا لہ ابن شیخا کہ بے شک اس کا باپ بوڑھا ہے ابن شیخا کبیرا اس کا ایک باپ ہے جو بہت بوڑھا اور کبیرن بڑی عمر کا ہے فَخُذْ أَحَدَنَا مَكَانَهُ پس تو رکھ لے ہم میں سے کسی ایک کو اس کی جگہ اِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ کہ بے شک ہم تجھ کو دیکھتے ہیں نیک لوگوں میں سے۔ تو ہم نے پیچھے قصہ پڑھ لیا تھا کہ کس طریقے سے جو ہے وہ جو ہے بنیامین جو تھے ان کے سامان میں برتن نکلا اور پھر جو ہے یوسف علیہ السلام نے جو ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کی شریعت کے مطابق بھائیوں نے کہا کہ جو بھی چور ہوگا تو اس کو جو ہے اپنا غلام بنا لینا۔ تو جب سارا سامان جو ہے وہ تلاش ہوا سارے بھائیوں کا پہلے ہوا کچھ نہیں نکلا، بنیامین کا جب سامان دیکھا تو اس کے اندر جو ہے وہ پیالہ نکلا۔ جب پیالہ نکلا تو بھائی سارے کے سارے حیران رہ گئے کہ بنیامین کے سامان کے اندر یہ پیالہ کیسے آیا، کیا واقعی بنیامین نے چوری کی ہے؟ تو جب یہ سنا تو پھر فوراً جو ہے یہ بھائی جو ہے شروع سے ہی حضرت یوسف علیہ السلام سے جو ہے نا وہ حسد کرتے تھے۔ تو بھائی کہنے لگے کہ اگر اس کے مال میں سے، جب وہ شرمندہ ہو گئے تو پھر کہنے لگے کہ اگر اس کے مال میں سے جو ہے وہ پیالہ نکلا ہے اور اس نے چوری کی ہے تو بس ہم بھی سمجھ گئے کہ اس نے جو ہے نا چوری کی ہے۔ اس پر ہمیں زیادہ حیرت نہیں ہے کہ بنیامین نے چوری کی ہے، کیونکہ اس کا ایک بھائی تھا بنیامین کا پہلے، تو اس نے بھی چوری کی تھی ایک مرتبہ۔ وہ بھائی بنیامین سے بڑا تھا، اس نے بھی چوری کی تھی، تو آج چھوٹے بھائی نے بھی چوری کر لی، تو اس لیے زیادہ کوئی تعجب نہیں ہے۔ اب یہاں پر جو بھائی جس کی چوری کا تذکرہ کر رہے تھے وہ خود حضرت یوسف علیہ السلام تھے، کیونکہ بنیامین اور جو حضرت یوسف علیہ السلام سگے بھائی تھے، باقی جو ہے دوسرے بھائی تھے سوتیلے بھائی تھے۔ تو اب یہ بھائیوں نے جو ہے یوسف علیہ السلام پر جو چوری کا ایک اشارہ کیا، تو آیا یہ کیا واقعہ تھا، یہ کب ہوا تھا؟ تو یہ ہے کہ جس طرح بنیامین جو تھے ان کے اوپر چوری کا ایک جھوٹا الزام لگا تھا، اسی طریقے سے بچپن میں حضرت یوسف علیہ السلام پر بھی ایک چوری کا جھوٹا الزام لگا تھا۔ تو وہ اسی واقعے کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہے تھے کہ اس کا ایک بھائی تھا، اس نے بھی ایک دفعہ چوری کی تھی، تو اس بھائی نے بھی چوری کر لی، بس تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، یعنی کہ یہ چور ہو سکتا ہے، یہ کہنے لگے۔ اب یہ واقعہ کیا تھا، حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا حقیقت میں چوری کی تھی؟ تو آتا ہے تاریخ کے اندر، روایات کے اندر آتا ہے کہ یوسف علیہ السلام جو تھے وہ بڑے بھائی تو دوسرے بڑے تھے، یوسف علیہ السلام جو تھے نا تو ان کی اور بنیامین جو تھے ان کے اندر تھوڑا سا ہی فرق تھا، یعنی عمر کا بہت چھوٹا بڑا فرق نہیں تھا۔ یوسف علیہ السلام بھی چھوٹے ہی تھے کہ اس کے بعد ان کی والدہ کے ہاں حضرت بنیامین جو تھے وہ پیدا ہوئے۔ یوسف علیہ السلام بڑے تھے اور بنیامین جو تھے وہ چھوٹے تھے۔ تو جب بنیامین کی ولادت ہوئی تو اسی ولادت کے اندر جو ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ اب یوسف علیہ السلام بھی چھوٹے بچے تھے اور بنیامین بھی، دونوں بچے بغیر ماں کے رہ گئے تھے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام دونوں کی سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، لیکن دونوں اتنے چھوٹے تھے کہ انہیں کسی عورت کی تربیت کی اور پرورش کی جو ہے وہ ضرورت تھی۔ تو پھر جو حضرت یوسف علیہ السلام کی جو پھوپھی تھیں اور یعقوب علیہ السلام کی جو بہن تھیں، تو انہوں نے دونوں بچوں کو جو ہے وہ کیا اپنی تربیت میں لے لیا، اپنی پرورش میں لے لیا اور جو ہے ان کی پرورش کرنے لگی۔
یوسف علیہ السلام بچپن سے ہی اس قدر خوبصورت تھے اور وقت کے ہونے والے نبی بھی تھے، تو ان کی عجیب ہی الگ شان تھی کہ جو بھی حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھتا تھا تو ان سے محبت کرنے لگ جاتا تھا۔ تو ان کی جو پھوپھی تھی وہ بھی حضرت یوسف علیہ السلام سے بہت زیادہ محبت کرتی تھی اور کسی وقت بھی جو ہے اپنی نظروں سے یوسف علیہ السلام کو دور نہیں ہونے دیتی تھی۔ اور اس طرف حضرت یعقوب علیہ السلام تھے، ان کو بھی حضرت یوسف علیہ السلام سے بے انتہا محبت تھی، لیکن وہ چھوٹے بہت تھے، اس وجہ سے مجبور تھے اپنی بہن کے حوالے کر دیا کہ آپ کی نگرانی میں رہیں۔ اب جب یوسف علیہ السلام چلنے کے قابل ہو گئے، یعنی جب تھوڑا چلنے پھرنے جتنے بڑے ہو گئے، تو یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ میں جو ہے اپنے بچوں کو اپنے ساتھ رکھوں گا، کہ یوسف کو ساتھ لے کر جانا چاہتا ہوں میں۔ اب پھوپھی کا بھی دل نہیں لگتا تھا یوسف کے بغیر، تو وہ کہنے لگی کہ میں جو ہے نا یوسف کو نہیں لے جانے دوں گی ساتھ، کہ میں چاہتی ہوں کہ یوسف جو ہے نا میرے پاس رہیں، اور والد کہتے ہیں کہ یوسف جو ہے نا میرے پاس رہیں۔ تو پھر جب یعقوب علیہ السلام نے بہت اصرار کیا تو بہن نے کہہ دیا کہ آپ یوسف کو لے جائیں۔ جب یوسف کو جانے کا تو کہہ دیا، لیکن ایک تدبیر ان کے ذہن میں آئی کہ میں یہ تدبیر اختیار کرتی ہوں تاکہ یوسف جو ہے میرے پاس ہی رک جائیں۔ اور وہ تدبیر کیا تھی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو بہن تھی ان کے پاس ایک جو ہے وہ پٹکا تھا، پٹکا ہار قسم کی چیز آپ سمجھ لیں، جیسے ہار ہوتے ہیں گردن میں ڈالنے والے، اس قسم کی نا ایک چیز تھی۔ تو اور یہ جو ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو بہن تھی، ظاہر ہے یہ بھی پیغمبر کی بیٹی تھی، حضرت اسحاق علیہ السلام کی بیٹی تھی، تو وہ ان کو اپنے والد کی طرف سے جو پیغمبر تھے نا حضرت اسحاق علیہ السلام، ان کی طرف سے جو ہے ملا تھا وہ پٹکا یا ہار جو بھی تھا، اور وہ اس کی بڑی قیمت بھی سمجھی جاتی تھی کیونکہ وہ ایک پیغمبر کی نشانی تھا۔ تو جب یوسف علیہ السلام کو اپنے بھائی کے ساتھ بھیجا نا، یعنی یعقوب علیہ السلام کے ساتھ، کہ آپ اپنے بیٹے کو لے جائیں، تو ان پھوپھی نے جو ہے وہ پٹکا جو تھا حضرت یوسف علیہ السلام کی کمر پہ باندھ دیا کپڑوں کے نیچے، اور کپڑے جو ہے اوپر کر دیے تاکہ وہ نظر نہ آئے۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام لے جانے لگے، اس وقت جو ہے جو پھوپھی تھی، بلکہ یوسف علیہ السلام کو لے گئے بھائی، یعقوب علیہ السلام اپنے گھر لے گئے اپنے بیٹے کو، جب وہ لے گئے تو پھر پھوپھی نے جو ہے کہا کہ میرا ایک پٹکا تھا وہ غائب ہو گیا ہے اور سب کی تلاشی لی جائے۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں یہی حکم تھا کہ جس کے پاس سے وہ چیز نکلے گی تو وہ مالک کا کیا بن جائے گا؟ غلام بن جائے گا۔ تو پھوپھی نے یہ تدبیر بالکل اسی طرح کی جیسے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کی تھی، کہ وہ پیالہ چھپا دیا۔ تو جب تلاشی لی گئی، یا یوسف علیہ السلام کے چونکہ وہاں سے آئے تھے بچے تھے، لیکن تلاشی ان کے کپڑوں کو دیکھا گیا تو پٹکا ان کی کمر کے اوپر بندھا تھا۔ تو اب شریعت کے مطابق یہی تھا کہ اب پھوپھی کو یہ حق حاصل ہو گیا کہ وہ یوسف علیہ السلام کو اپنا مملوک بنا کر رکھیں، یعنی کہ اب وہ میرے پاس رہیں گے۔ ان کو حق تھا کہ میں اپنے پاس رکھوں یا کسی کو دوں۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے شریعت کے حکم کے مطابق اپنے بیٹے کو اپنی بہن کے حوالے کر دیا کہ آپ اس کو رکھیں۔ اور اصل میں تو یہ پھوپھی نے محبت کے اندر کیا تھا کہ میں یوسف کو اپنے آپ سے جدا نہیں کرنا چاہتی۔ تو آتا ہے جب تک حضرت یوسف علیہ السلام زندہ رہے، وہ پھوپھی زندہ رہی، یوسف علیہ السلام انہی کی پرورش میں رہے اور انہی کی تربیت میں رہے۔ تو یہ واقعہ تھا، یہ واقعہ بھائی تو اس وقت بڑے تھے، بھائیوں کو بھی پتا تھا کہ یہ واقعہ ہوا ہے، اور انہیں بھی پتا تھا اور سارے لوگوں کو پتا چل گیا تھا کہ حقیقت میں یہ اتنا چھوٹا بچہ تو چوری نہیں کر سکتا، یہ تو پھوپھی نے محبت میں آ کے پٹکا ان کی کمر کے اوپر باندھ دیا تھا تاکہ بھائی جو ہے میرے یعقوب وہ شریعت کے مطابق یوسف کو میرے حوالے کر دیں۔ تو یہ سارے بھائیوں کو بھی یہ حقیقت پتا تھی۔ تو اس واقعے کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگے کہ اس کا بنیامین کا جو بھائی تھا اس نے بھی ایک دفعہ چوری کی تھی، تو اس جو ہے آج بنیامین نے بھی جو ہے کیا کر لی؟ چوری کر لی۔ جب یوسف علیہ السلام نے یہ بات سنی نا اپنے بھائیوں کی،
تو دل ہی دل میں کہنے لگے کہ یہ میرے بھائی جو ہے نا اب تک یعنی مجھ سے دشمنی نبھا رہے ہیں، ان کے دل میں میرے لیے اب تک برائی ہے کہ یہ مجھ پر آج بھی اتنے برسوں کے بعد، کہ حضرت یوسف علیہ السلام تو بہت چھوٹے تھے اس وقت کی بات کی وجہ سے آج کیا کر رہے ہیں، آج بھی چوری لگا رہے ہیں۔ تو جو ہے یہ اپنے دل میں کہا، اور لیکن اس کو ظاہر نہیں کیا کہ میں اس واقعے کو جانتا ہوں، میں تمہارا بھائی ہوں، کچھ بھی نہیں کہا۔ اور آگے آتا ہے آیت میں کہ یوسف علیہ السلام اپنے دل میں کہنے لگے کہ تم تو بڑے برے درجے کے لوگ ہو، یعنی کہ تمہاری برائی میرے ساتھ پہلے بھی تھی اور تم اب بھی میرے لیے برے ہی ہو، برا ہی کرنا چاہتے ہو، اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ تم کہہ رہے ہو کہ جو ہے میں نے تو چوری نہیں کی تھی، نہ میں چور تھا، لیکن اللہ جانتا ہے۔ پھر جو ہے جب یہ ساری باتیں ہو گئی تو بھی حضرت یوسف علیہ السلام نے حضرت بنیامین کو نہیں چھوڑا کہ تم اسے اپنے ساتھ لے جاؤ۔ تو جب بھائیوں نے دیکھا کہ یہ بنیامین کو تو کسی طرح یہ چھوڑ نہیں رہے، تو کہنے لگے کہ اے عزیز سے مصر، جو ہے ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ جو ہمارا بھائی ہے یا ہمارے والد کا بھائی یا ہمارا بھائی ہمارے جو والد ہیں وہ بہت بوڑھے ہیں اور بزرگ ہیں، کمزور ہیں، اور جو ہے نا ہم آپ سے درخواست کر رہے ہیں کہ آپ ان کو چھوڑ دیں، ان کی جدائی ہمارے والد سے برداشت نہیں ہوگی، آپ ہم 10 بھائی ہیں، ہم میں سے کسی کو گرفتار کر لیں اس کے بدلے، اور اس کو چھوڑ دیں اور ہمیں جو ہے کیا کر لیں، رکھ لیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ہم جو ہے کیا کریں گے، آپ ہماری درخواست قبول کر لیں گے، یا تو اس کو چھوڑ دیں، اور اگر آپ اس کو نہیں چھوڑ سکتے تو پھر ہم میں سے کسی کو اس کے بدلے میں قید کرنے ہیں۔ تو جب بھائیوں نے بات رکھی تو یوسف علیہ السلام کہنے لگے اللہ کی پناہ، قال معاذ اللہ، اللہ کی پناہ ہے کہ میں کیسے رکھ لوں، کہ جس شریعت میں، تمہاری شریعت میں تو یہ ہے، تم نے یہی بتایا نا کہ ہماری شریعت میں یہ ہے کہ جو چوری کرے گا اس کو غلام بنا لو، تو جب چوری تم نے کی ہی نہیں ہے تو میں تمہیں اپنا غلام کیسے بنا لوں، یہ تو ظلم ہو جائے گا، میں ظالم تو نہیں ہوں، بلکہ تمہاری شریعت کے مطابق جس نے چوری کی ہے میں تو اسی کو رکھوں گا، اسی کو غلام بناؤں گا، اور جو ہے تم میں سے کسی کو نہیں بنا سکتا۔ تو جب یہ بات بھی ان کی رد ہو گئی یوسف علیہ السلام کے سامنے، تو پھر جو ہے سارے بھائی مایوس ہو گئے کہ اب کیا کریں، اپنے والد کو کیا جواب دیں گے۔ تو جب مایوس ہو گئے تو سارے ایک جگہ جو ہے نا جمع ہو گئے، الگ مشورہ کریں کہ اب کیا کرنا چاہیے، واپس جائیں یا نہ جائیں۔ جب سارے جمع ہو گئے تو پھر جو ان میں سے بڑا بھائی تھا نا یہودا، وہ کہنے لگا کہ میں تو اب اپنے ملک واپس نہیں جاؤں گا، کنعان سے آئے تھے یہ اور ملک مصر میں تھے، تو وہ کہنے لگا کہ میں ملک مصر کو اس وقت تک نہیں چھوڑوں گا جب تک میرے والد جو ہے نا راضی نہیں ہو جائے، میں یہیں رہوں گا، تم لوگ واپس چلے جاؤ، میں اگر میرے والد نے مجھے بلایا مصر سے واپس تو میں جاؤں گا، یا اللہ کی طرف سے میرے والد کے اوپر کوئی وحی آئی، کیونکہ یہ سب جانتے تھے ہمارے والد پیغمبر ہیں، تو کہنے لگا یا تو میرے والد نے حکم دیا واپس آ جاؤ گھر تو میں جاؤں گا، یا پھر یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے میرے والد پر کوئی پیغمبر آئے، وہ وحی آئی تو حکم آیا کوئی تو میں چلا جاؤں گا، لیکن میں ابھی نہیں جاؤں گا ایسے۔ تو پھر جو ہے اور کہنے لگے، وہ یہودا کہنے لگا کہ تم جاؤ سارے کے سارے، اور جو ہے ان سے اپنے والد صاحب سے کہنا کہ جو ہے نا آپ کا جو بیٹا تھا نا چھوٹا بنیامین، اس نے حقیقت میں چوری کی ہے، اور ہم نے خود دیکھا ہے کہ اس کے سامان کے اندر سے، اس کے اونٹ پہ سے، اس کے غلے میں سے نا بادشاہ کا برتن نکلا ہے اور ہمارے سامنے نکلا ہے، لہٰذا ہم مجبور ہیں اب۔ اور آگے وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَافِظِينَ، یہ جملہ آ رہا ہے کہ ہم نے اپنے والد سے کہنا کہ ہم نے آپ سے بنیامین کی حفاظت کا وعدہ تو کیا تھا، لیکن ہمیں غیب کا حال نہیں معلوم تھا کہ جو ہے آگے جا کے بنیامین چوری کر لیں گے اور پھر بادشاہ انہیں رکھ لے گا، ہم تو اپنی جان میں ان کی پوری حفاظت کر رہے تھے کہ کہیں کوئی نقصان نہ پہنچائے، لیکن غیب کی طرف سے قدرتی طور پر ایسا ہوا کہ انہوں نے چوری کر لی، سامان بھی نکل آیا، اور عزیز مصر نے ان کو جو ہے وہ روک لیا۔
اب بھائیوں کو پتا تھا ایک جھوٹ ہم پہلے بول چکے تھے یوسف کے بارے میں. اب ہم جائیں گے اور یہ بولیں گے اس وقت تو ہم سچ بول رہے ہیں لیکن ہمارے والد ہمارا یقین نہیں کریں گے کیونکہ پہلے تو ہم نے جھوٹ بولا تھا. اس لیے جو ہے انہیں پتا تھا کہ ہمارا والد اب یقین نہیں کریں گے. تو وہ یہودا کہتا ہے کہ دیکھو واپس جاؤ نا. تو ہمارے والد سے یہ بھی کہنا ہے کہ اگر آپ کو ہماری بات پہ یقین نہیں آتا کہ بنیامین نے چوری کی ہے تو یہ جو قافلہ جو آیا ہے نا ملک مصر سے, کیونکہ لوگ قافلوں میں چلتے تھے, قافلوں میں بہت سارے لوگ تھے, تو اگر ہم جھوٹ بول رہے ہیں تو قافلے میں جو باقی لوگ ہیں نا ان سے پوچھ لو, انہیں بھی پتا ہے کہ بنیامین نے چوری کی کیونکہ وہ چوری تو مشہور ہو گئی تھی سب میں. تو ان پورے قافلے والوں کو پتا ہے کہ واقعی بنیامین کے سامان میں سے برتن نکلا ہے. اگر ہماری بات پر یقین نہیں آتا تو قافلے والوں کی بات پر کیا کر لو, یقین کر لو. تو اب یہ سب کچھ معاملہ کیوں ہو رہا تھا, یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو کیوں نہیں چھوڑا, تو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ یہ سب اللہ کی طرف سے وحی الہی تھا کہ یہ معاملہ سارا ایسا ہی ہونا تھا. ورنہ حضرت یوسف علیہ السلام جیسے پیغمبر کیسے یہ جو ہے وہ برداشت کر لیتے کہ وہ اپنے والد کو تکلیف پہنچائے, لیکن حکم الہی اس طرح تھا. اور جب ظاہر اللہ کی طرف سے کوئی معاملہ آتا ہے تو انسان اس میں کیا ہو جاتا ہے, مجبور ہو جاتا ہے. دیکھیے اب اس کا ترجمہ دیکھ لیجیے. پہلی آیت ہم نے پڑھ لی اور دوسری آیت ہم نے پڑھی, قالوا یا ایھا العزیز, کہنے لگے وہ بھائی اے عزیز. اے عزیز سے مراد حضرت یوسف علیہ السلام یہاں پر, یعنی کہ عزیز مصر کے بادشاہ. ان لہ ابا شیخا کبیرا, کہ بے شک اس کا ایک باپ ہے بہت بوڑھا. فخذ احدنا مکانہ, پس تو رکھ لے اس کی جگہ ہم میں سے کسی ایک کو. انا نراک من المحسنین, بے شک ہم دیکھتے ہیں تجھ کو احسان کرنے والوں سے. کہ ہم پہلے آئے, غلہ لیا, آپ نے ہمیں شاہی مہمان بنایا, پھر ہم واپس گئے, ہمارے پیسے جو تھے وہ بھی واپس کر دیے سب کے سب. اب ہم آئے تو آپ نے پھر ہمیں اپنا شاہی مہمان بنایا, تو آپ تو بہت احسان کرنے والے ہیں. تو ہم یہ چاہتے ہیں یا تو بنیامین کو چھوڑ دو یا اس کی جگہ ہم میں سے کسی ایک کو رکھ. جب یہ کہا تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا, قال معاذ اللہ, اللہ کہنے لگے اللہ کی پناہ, ان ناخذ, کیا ہم نہیں پکڑیں گے, یعنی ہم تم میں سے کسی کو نہیں پکڑیں گے, الا مگر من وجدنا متاعنا عنده, مگر جس کے پاس ہم نے پایا ہے اپنا سامان, کہ ہم تو اسی کو پکڑیں گے بس. انا اذا لظالمون, بے شک ہم تو ظالم ہو جائیں گے, یعنی تم تو بے قصور ہو, اگر میں تمہیں پکڑ لوں گا پھر تو میں ظالم ہو جاؤں گا, اس لیے میں تمہیں نہیں پکڑ سکتا. تو آگے آیا فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا, پھر جب وہ بھائی نا امید ہو گئے اس سے, خلصوا نجيا, تو وہ اکیلے بیٹھے مشورہ کرنے کو, کہ اب تو عزیز مصر کوئی بات ہی نہیں مان رہا ہماری, تو اب ہم کیا کریں, مشورہ کرنے لگے. قال کبیرهم, تو کہا ان میں سے بڑے نے, جو ان کا بڑا بھائی تھا, کہنے لگا الم تعلموا ان اباکم قد اخذ علیکم موثقا من اللہ, الم تعلموا, کیا تم کو نہیں معلوم, ان اباکم, کہ بے شک تمہارے باپ نے, قد اخذ علیکم, کہ لیا تھا تم سے ایک عہد, موثقا عہد, من اللہ, اللہ کا عہد لیا تھا تم سے, اللہ کو گواہ بنا کر, اللہ کو حاضر کر کے عہد لیا تھا کہ بنیامین کی کیا کرنا, حفاظت کرنا, واپس لے کر آنا. اور کہنے لگے او بھائی ومن قبل, اور اس سے پہلے جو تم قصور کر چکے ہو یوسف کے بارے میں, ومن قبل ما فرطتم فی یوسف, اور جو تم قصور کر چکے ہو یوسف کے بارے میں, کہ یوسف کی وجہ سے تو ہمارے باپ نے ہم سے بہت پکا عہد لیا تھا بنیامین کی حفاظت کا. ولن ابرح الارض, تو میں ہرگز نہیں جاؤں گا الارض, اس ملک میں, اس زمین میں, حتی یأذن لی ابی, یہاں تک کہ حکم دے مجھ کو میرا باپ, یعنی میرے باپ نے اگر مجھ کو بلایا, حکم دیا واپس آنے کا, تو میں جاؤں گا, ورنہ یہی رہوں گا. اور کا او یحکم اللہ لی, یا
حکم کر دے اللہ میرے لیے، مطلب ہے کہ یا تو کوئی وحی آ جائے یا باپ مجھے معاف کر کے خود بلا لے تو میں جاؤں گا ورنہ نہیں جاؤں گا۔ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور وہ سب سے بہتر ہے، حکمتوں والا ہے، یعنی اللہ کے متعلق ہے۔ پھر کہنے لگا وہ بڑا بھائی ارجعوا الی ابیکم، تم ارجعوا لوٹ جاؤ اپنے باپ کی طرف، جاؤ باپ کی طرف، فقولوا اور ان سے کہو یا ابانا اے ہمارے باپ، ان ابنکا سرقا کہ تیرے بیٹے نے چوری کی ہے، یعنی بنیامین کے متعلق کہنا کہ جو آپ کا بیٹا تھا اس نے چوری کی ہے، وما شہدنا الا بما علمنا، اور ہم نے وہی کہا تھا جو ہم کو خبر تھی، وما كنا للغیب حافظین، اور ہم کو غیب کی بات کا دھیان نہیں تھا، علم نہیں تھا۔ اس جملے کا مطلب یہی ہے کہ ہم نے وہی کہا جو ہم کو خبر تھی، یعنی ہم تو وعدہ کر کر آئے تھے کہ ہم ہر طریقے سے حفاظت کریں گے، لیکن غیبی اللہ کی طرف سے کیا حکم تھا کہ چور بن جائیں گے اور ان کے سامان میں سے چوری کا سامان نکلے گا، اس بات کا ہمیں نہیں پتا تھا، اس لیے ہم مجبور ہیں یہ ساری باتیں جو ہے والد کو بتا دینا۔ اور کہنے لگا وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا، اور پوچھ لے اس بستی سے جس میں ہم تھے، کہ اگر آپ کو ہماری بات کا یقین نہیں آتا تو جہاں پر ہم گئے تھے نا مصر کے اندر، تو آپ وہاں کے لوگوں سے تحقیق کرا لیں، وہاں کے سارے لوگوں کو پتا ہے کہ بنیامین کے سامان سے جو ہے وہ کیا ہے برتن نکلا ہے، تو بستی والوں سے پوچھ لو، یعنی مصر والوں سے پوچھ لو۔ اور اگر آپ مصر والوں سے نہیں پوچھتے وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا، تو العیر قافلے والا، وہ قافلہ جس میں ہم آئے ہیں، تو قافلے والوں سے پوچھ لیں، بہت سارے سب لوگوں کو پتا ہے کہ ان کے سامان سے نکلا ہے۔ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ کہ بے شک ہم سچ کہتے ہیں۔ یہاں پر ظاہر ہے وہ سچ ہی کہہ رہے تھے، لیکن انہیں نہیں پتا تھا یہ چوری جس کو وہ چوری کہہ رہے ہیں یہ اصل میں کیا تھا، اللہ کی طرف سے ایک تدبیر تھی اور ایک ہیلا تھا حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے والد سے ملانے کا۔ اب آگے والا آیات کے اندر جو ہے پھر اگلا واقعہ آئے گا کہ جب وہ سارے بھائی جو ہے کنعان گئے تو پھر کیا ہوا، والد سے کیا کہا، کیا بات کی۔ تو آتا ہے اگلی آیات کے اندر کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس گئے، قال بل سولت لکم انفسکم، کہنے لگے فرمائے یعقوب علیہ السلام نے بلکہ بنا لیے گھڑ لیے تمہارے نفسوں نے کوئی بات، فصبر جمیل، بس صبر ہی بہتر ہے، عسى اللہ ان یأتینی بہم جمیعا، قریب ہے کہ اللہ لے آئے میرے پاس ان سب کو، انہ هو العلیم الحکیم، بے شک وہی علم والا اور حکمتوں والا ہے۔ کہ یا جب سارے بھائی یہودا تو بڑا وہی رہ گیا، سارے چلے گئے کنعان چلے گئے، جب گئے تو یعقوب علیہ السلام کو ساری تفصیل بتائی کہ ابا جان یہ ہوا تھا، اور یعقوب علیہ السلام کو یقین دلانے لگے کہ ہم بالکل سچ بول رہے ہیں اس دفعہ تو، اور آپ ملک مصر کے لوگوں سے پوچھ رہے ہیں، نہیں تو قافلے کے لوگوں سے پوچھ رہے ہیں، بنیامین کی چوری پکڑی گئی ہے، وہ گرفتار ہو گئے ہیں۔ تو یعقوب علیہ السلام کو پہلے بھی پتا تھا میرے بیٹے جھوٹ بول رہے ہیں، تو یعقوب علیہ السلام کو اس دفعہ بھی ظاہر ہے یقین نہیں آیا، پھر یقین نہیں آیا، لیکن یعقوب علیہ السلام نے وہی کلمات ادا کیے جو یوسف علیہ السلام کے گم ہونے کے وقت کیے تھے۔ یعقوب علیہ السلام کہنے لگے بل سولت لکم انفسکم امرا، کہ تمہارے دلوں نے کوئی بات گھڑ لی، مطلب یہ کہ تمہاری کوئی سازش ہے یہ، اور جو ہے یہ تمہارا ہی کوئی کارنامہ ہے کہ تم نے اپنے اس بھائی کو بھی غائب کر دیا، لیکن فصبر جمیل، لیکن میں صبر کرتا ہوں۔ یوسف علیہ السلام کے موقع پر بھی یہی کہا تھا کہ میں صبر کرتا ہوں۔ تو اب دیکھیے جو ہے وہ اللہ کی طرف سے تو یہ ساری ترتیب چل رہی تھی، ورنہ یعقوب علیہ السلام تو حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی تلاش کروا سکتے تھے، اور یعقوب علیہ السلام تو کہ اس وقت کے پیغمبر تھے وہاں پر اس علاقے میں کنعان کے اندر، تو اس وقت جو ہے وہ کیا تھا کہ ملک مصر بھیج سکتے تھے کسی کو، لیکن اللہ کی طرف سے حکم ہی نہیں تھا اس چیز کا۔ تو بہرحال جو ہے یعقوب علیہ السلام نے اس ظاہر ہے
باپ ہونے کے ناطے ان کو یقین نہیں آیا اس بات کا، اور جو ہے یوسف علیہ السلام کی جدائی تو تھی ہی، اب وہ جو بنیامین کی جو ہے وہ کیا ہو گئی، جدائی بھی ہو گئی، اور بنیامین کی جدائی کے ساتھ ساتھ جو ہے جب بیٹوں کی جدائی ہو گئی تو یعقوب علیہ السلام نے جو ہے اس معاملے پر بات ہی کرنا چھوڑ دی، بیٹوں سے کسی سے اپنا دکھ کو اپنا غم جو ہے صرف اللہ کو سنانے لگے، اللہ سے فریاد کرنے لگے، اور یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کے غم میں اتنا روئے تھے کہ ان کی آنکھیں سفید ہو گئی تھی۔ آنکھوں کے سفید ہونے کا مطلب ہے کہ آنکھوں کی بینائی جو ہے وہ کیا ہو گئی تھی، چلی گئی تھی، بالکل چلی گئی تھی، یا اتنی کمزور ہو گئی تھی کہ نہ ہونے کی طرح تھا۔ اور جو ہے یہ کیفیت یعقوب علیہ السلام کی آتا ہے کہ 6 سال رہی کہ روتے رہے، آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی، لیکن جب 6 سال کا عرصہ گزرا تو یعقوب علیہ السلام خاموش ہو گئے کہ اپنا دکھ اپنا غم کسی سے کہتے ہی نہیں تھے۔ کہ دیکھیں جب آدمی جو ہے نا بہت زیادہ غمزدہ ہوتا ہے نا تو بھی وہ بات کرنے کے قابل نہیں رہتا پھر کسی سے، تو یہاں پر یہی کیفیت تھی۔ آگے آئے گا فہوا قسیم، کہ وہ خاموش ہو گئے، ان کا بند ہو گئے، وہ مطلب یہ ہے کہ انہوں نے کسی سے بھی بولنا ہی چھوڑ دیا اپنے غم کے بارے میں۔ اب یعقوب علیہ السلام کے اوپر جو ہے یہ جو آزمائش آئی تھی، تو اصل تو اللہ کی طرف سے انبیاء علیہ السلام کے اوپر آزمائشیں آیا ہی کرتی ہیں، لیکن آزمائش آئی تھی حقیقت میں جو ہے یہ جو آزمائش تھی یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی حضرت یوسف علیہ السلام سے شدید محبت تھی، کہ اللہ نے، کیونکہ یعقوب علیہ السلام وقت کے پیغمبر تھے، اور اللہ یہ چاہتے کہ میرے جو پیغمبر ہیں ان کے دل میں سب سے زیادہ کیا ہونی چاہیے، میری محبت ہونی چاہیے۔ تو یہ جو اولاد کی محبت تھی نا، تو یہ کیا تھا کہ اللہ کی طرف سے اسی کے اوپر جو ہے ایک یعقوب علیہ السلام کے اوپر کیا آ گئی، آزمائش آ گئی۔ اب اللہ کی طرف سے حکم ہی نہیں تھا کہ بیٹے کو تلاش کریں، 40 سال گزر گئے اسی جدائی کو برداشت کرتے کرتے، اور صدمہ طویل سے طویل ہوتا گیا۔ حالانکہ اتنی محبت کرنے والے باپ تھے، یوسف علیہ السلام سے اتنی محبت تھی کہ گم ہو گئے تھے تو اسی وقت تلاش کرتے، اور پھر یوسف علیہ السلام کو بھی ملک مصر کے بادشاہ بن گئے، لیکن اپنے والد کو کبھی اپنی خیریت کی اطلاع نہیں بھیجی کہ والد کا دل ٹھنڈا ہو جائے، میں والد سے مل کر آؤں یا والد مجھ سے ملنے کے لیے آ جائیں، نہیں۔ دونوں پیغمبر تھے وقت کے، حضرت یعقوب علیہ السلام اس جگہ کنعان کی طرف ان کو پیغمبری ملی تھی، اور حضرت یوسف علیہ السلام تھے وہ گویا ملک مصر میں تھے، ان کی پیغمبری ادھر تھی۔ تو آپ دیکھیے جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کو نبوت ملی اس وقت سے لے کر آج تک پوری دنیا کے اکیلے نبی تھے، کسی خاص جگہ کی نبوت نہیں ملی تھی آپ کو، بلکہ دنیا کے ہر حصے ہر مقام کی نبوت ملی آپ کو، کہ آپ کی موجودگی میں آپ دنیا میں کوئی بھی نبی نہیں ہے۔ لیکن اس سے پہلے جو بنی اسرائیل تھے اس کے اندر یہ تھا کہ الگ الگ حصوں کے لیے الگ الگ پیغمبر ہوا کرتے تھے، تو یوسف علیہ السلام یہاں پیغمبر تھے ملک مصر کی طرف، اور جو والد تھے حضرت یعقوب علیہ السلام وہ تھے پیغمبر کنعان کی طرف۔ اب ان کو جو ہے یہ اجازت نہیں تھی کہ باپ کو اطلاع کر دیں، اور باپ کو اجازت نہیں تھی اللہ کی طرف سے کہ بیٹوں کو کیا کریں، تلاش کریں، اس لیے دونوں ہی کیا ہو گئے، رک گئے، اور والد کا جو صدمہ تھا وہ بڑھتا چلا گیا۔ تو دونوں کے لیے وحی الہی سے یہی حکم تھا۔ اب جو ہے جب یوسف علیہ السلام کے غم میں روتے رہے، آنکھوں سے نابینا بھی ہو گئے تھے، اور پھر جو ہے خاموشی اختیار کر لی، تو جو بڑے بیٹے تھے نا وہ اس چیز کو دیکھ کر جو ہے وہ کیا کرتے تھے، کہتے تھے کہ ابا جان، جب یوسف علیہ السلام نے صبر کر لیا رونا بھی بند کر دیا، لیکن یاد تو کرتے تھے، تو کہنے لگے یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے نا بڑے 10، وہ کہتے تھے ابا جان آپ تو ہمیشہ یوسف کو یاد کرتے ہیں،
یا ہمیں تو لگتا ہے کہ آپ یوسف کی یاد میں یا تو بیمار ہو جائیں گے یا ہلاک ہو جائیں گے، یعنی ایسا نہ ہو کہ آپ دنیا سے ہی چلے جائیں۔ اور جو ہے آپ یوسف علیہ السلام کو جدائی کو 40 سال کا عرصہ ہو گیا تھا، لیکن یوسف علیہ السلام کا غم اسی طرح تازہ تھا جیسا کہ وہ آج ہی ان سے جدا ہوئے ہوں۔ حالانکہ جب انسان کی زندگی غم ہوتا ہے لیکن بہت لمبا عرصہ گزر جاتا ہے تو انسان کے دل میں اس غم کی یادیں کیا ہوتی ہیں، بہت کم ہو جاتی ہیں۔ کوئی مر جائے چاہنے والا، لیکن وقت گزر جاتا ہے تو اس کی محبت جو ہے اس کی یاد کم ہو جاتی ہے، لیکن یوسف علیہ السلام کے معاملے میں ایسا نہیں تھا۔ یعقوب علیہ السلام اتنے سال کے بعد بھی اسی طرح ان کی جدائی میں اور ان کی محبت میں غرق تھے جیسے کہ آج ہی واقعہ ہوا۔ اس لیے بیٹے یہ کہتے تھے کہ ابا جان آپ تو ہمیشہ یوسف کو یاد کرتے رہیں گے۔ تو جب بیٹوں نے یہ بات کہی نا تو یعقوب علیہ السلام کہنے لگے کہ میں جو ہے اب اپنے غم کا، اپنے حزن کا، اپنی پریشانی کا کسی سے بھی اظہار نہیں کرتا، میں تم سے بھی اظہار نہیں کرتا، نہ کسی اور سے کرتا، بلکہ میں اپنے غم کو، اپنی تکلیف کو اپنے رب کے سامنے رکھتا۔ اس لیے تم مجھے میرے حال کے اوپر چھوڑ دو، اگر میں یوسف کو یاد کرتا ہوں تو تم مجھے چھوڑ دو، یہ میرا اور میرے رب کا جو ہے کیا ہے معاملہ ہے۔ اور جو ہے میں جانتا ہوں کہ اللہ جو ہے مجھے مایوس نہیں کرے گا اور اللہ مجھے پھر سب سے واپس ملا دے گا۔ تو پھر جو ہے اس کے بعد جو ہے یوسف علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو حکم دیا، بیٹو جاؤ یوسف کو اور یوسف کے بھائی بنیامین کو تلاش کرو۔ اتنے برسوں کے بعد یعقوب علیہ السلام نے اب حکم دیا کہ جاؤ تلاش کرو۔ حالانکہ اتنا برس گزر چکے تھے، کسی کی زندگی کا بھی نہیں معلوم کہ یوسف علیہ السلام زندہ بھی ہیں یا نہیں، لیکن اب اللہ کی طرف سے چونکہ دونوں کی ملاقات کا وقت آ رہا تھا، اس لیے اللہ پاک نے جو ہے یعقوب علیہ السلام کے دل میں یہ تدبیر ڈالی کہ بیٹوں کو کہو کہ اب یوسف کو تلاش کرے، اور بیٹوں کو کہا کہ اب ملک مصر کی طرف ہی جانا، وہیں جا کے تلاش کرنا، کیونکہ بنیامین کا تو پتہ تھا وہ ہے ہی ملک مصر کے اندر، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام نے جو ہے وہ یوسف علیہ السلام کی تلاش کے لیے بھی ملک مصر کی طرف ہی جانے کا جو ہے وہ کیا کیا، حکم دیا کہ جو ملک مصر کے بادشاہ جو ہے نام بھی نہیں پتا تھا کہ یہ کون ہے، عزیز مصر کہتے تھے، تو یعقوب علیہ السلام کے دل میں تھا کہ وہ کوئی بہت شریف انسان ہے، تو مجھے جو ہے یوسف کو بھی وہیں کہیں تلاش کرنا چاہیے۔ آپ ترجمہ دیکھ لیجیے۔ اچھا یہ میٹنگ بھی دیکھیے، قال بل سولت لکم انفسکم امرا، کہنے لگے یعقوب علیہ السلام بلکہ گھڑ لی ہے تمہارے نفسوں نے کوئی بات، فصبر جمیل، پس صبر ہی بہتر ہے۔ کہ یہ پہلے بھی تم نے جھوٹ بولا تھا، اب بھی تم جھوٹ بول رہے ہو، اپنے دل سے بنا کر لے آئے ہو بات۔ اب یوسف کے معاملے میں بھی صبر کیا تھا، بنیامین کے معاملے میں بھی صبر کرتا ہوں۔ عسى اللہ ان یأتینی بہم جمیعا، شاید کہ اللہ میرے پاس لے آئے ان سب کو، کہ اب اللہ نے تدبیریں جو ہیں وہ آسان کرنا شروع کر دی۔ دل میں آیا کہ مجھے نہیں لگتا کہ بنیامین نے چوری کی ہے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کوئی واقعہ ہے، لیکن